ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں کراچی سے تاج العلماء مولانا محمد نقی نجفی اللہ مقاموں کا پوتا علی احمد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور سورہ مبارکہ طٰہٰ کے رکوع 6 کی آیات کے ساتھ حاضر ہوں. سورہ طٰہٰ قرآن مجید کا 20 نمبر کا سورہ ہے. اس کے رکوع 6 میں 11 آیات ہیں جن کے نشانات ہیں 105 سے لے کر 115 تک. آیت نمبر 105 سے تلاوت کا میں شرف حاصل کر رہا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا. ترجمہ: وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہاڑوں کے متعلق پوچھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ میرا پالنے والا مالک قیامت کے دن ان کو دھول یا سرمہ بنا کر اڑا دے گا. آیت نمبر 106. فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا. ترجمہ: اور انہیں بالکل چٹیل میدان بنا دے گا. اس قسم کی دوسری آیت سے جو شکل ذہن میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ قیامت کے دن پورا کوہ زمین چٹیل میدان کی طرح ہموار کر دیا جائے گا، نہ اس میں پہاڑ ہوں گے نہ سمندر. آیت نمبر 107. لا تری فیہا عوجا ولا امتا. ترجمہ: جس میں نہ پھر تمہیں کوئی نہ ہمواری ٹیڑھاپن نظر آئے گا اور نہ کوئی بلندی. آیت نمبر 108. یومئذ یتبعون الداعی لا عوج لہ وخشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا ہمسا. ترجمہ: اس دن سب لوگ پکارنے والے کی پکار پر سیدھے چلے آئیں گے اور ذرا سی بھی کوئی اکڑ مکڑ نہ دکھا سکے گا اور تمام آوازیں خدا رحمان کے سامنے دب کر رہ جائیں گی. ہمسا کے معنی قدموں کی آہٹ یا چپکے چپکے بولنے کی آواز یعنی خسر پھسر کی آواز. مراد یہ کہ وہاں کوئی آواز نہیں سنی جائے گی سوائے آہٹ کے یا خسر پھسر کے. وہاں ہیبت کا سماع ہوگا. یہ تفہیم القرآن میں علامہ مودودی صاحب نے لکھا ہے. آیت نمبر 109. یومئذ لا تنفع الشفاعۃ الا من اذن لہ الرحمن ورضی لہ قولا. ترجمہ: اس دن کوئی سفارش کام نہ آئے گی سوا اس کے کہ جس سے خدا رحمان نے سفارش کرنے کی اجازت دے دی ہو اور جس کی بات سننا وہ پسند فرمائے. اس آیت کی دو معنی ہیں. نمبر 1 یعنی کسی کی شفاعت کارگر نہ ہوگی سوا اس کے جس کی بات خدا سننا پسند کرے. نمبر 2 یہ کہ کسی کے بارے میں شفاعت کارگر نہ ہوگی جب تک خدا اس کے بارے میں شفاعت کی اجازت نہ دے. امام غازی نے کہا کہ بدکاروں کی شفاعت ممکن ہے اس لیے کہ فاسقوں کی توحید و رسالت و قیامت کی گواہی دینا بھی خدا کو پسند ہے. یہ تفسیر کبیر میں لکھا ہے. اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بغیر ولایت علی علیہ السلام کو مانے کوئی چیز قبول نہ ہوگی. آیت نمبر 110. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بہ علما. ترجمہ: کیونکہ وہ لوگوں کا اگلا پچھلا دنیا و آخرت کا سب حال اس خود جانتا ہے اور دوسروں کا علم ان کے تمام حالات پر حاوی نہیں ہے. آیت نمبر 111. وعنت الوجوہ للحی القیوم وقد خاب من حمل ظلما. ترجمہ: اس دن لوگوں کے سر اس حی قیوم یعنی
ہمیشہ سے زندہ و کائنات کو قائم رکھنے والے خدا کے سامنے جھک گئے ہوں گے، اور جس نے کسی ظلم کا بوجھ اٹھایا ہوگا وہ قطعی ناکام اور نامراد ہوگا۔ حضرت علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مخلوق ضوء علم خدا کا احاطہ نہیں کر سکتی، کیونکہ خدا نے ان کی بصیرت پر ایک پردہ ڈال دیا ہے، اس لیے کوئی فہیم کسی کیفیت کے ذریعے خدا کو نہیں پا سکتا، اور نہ کوئی عقل کسی خاص تعریف کے ذریعے اس کا احاطہ کر سکتی ہے۔ اس لیے کوئی شخص خدا کا بیان اس سے زیادہ نہیں کر سکتا کہ جتنا اس نے اپنی ذات کی بابت خود بیان فرمایا ہے۔ غرض خدا سب سے زیادہ سننے والا، سب سے زیادہ دیکھنے والا، سب پر غالب اور سب کے اندرونی حالات کا خوب جاننے والا، اور سب چیزوں کو صورت و وجود عطا کرنے والا ہے۔ اسی نے تمام چیزوں کو پیدا کیا ہے، اس لیے کوئی چیز اس کی مانند ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ تفسیر صافی میں بحوالہ کتاب التوحید لکھا ہوا ہے۔ آیت نمبر 112، وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا حَظْمًا۔ ترجمہ، اور جو شخص نیک عمل کرے اور ساتھ ساتھ وہ مومن اور ابدی حقیقتوں کو ماننے والا بھی ہو، تو اس کو نہ تو کسی ظلم یا ذاتی کا کوئی خطرہ ہوگا اور نہ اس کے حق میں کوئی کمی ہوگی۔ آیت نمبر 113، وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَاسْتَغْرَقْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا۔ ترجمہ، اس طرح ہم نے اس قرآن کو نہایت فصیح و بلیغ پیرائے میں بالکل واضح بنا کر اتارا ہے، نیز اس میں طرح طرح سے خدائی عذاب کی خبریں سنائی ہیں، تاکہ شاید یہ لوگ غلط کاموں سے بچیں اور ان پر نصیحت کا کچھ اثر پیدا ہو یا سمجھ بوجھ سے کام لیں۔ یعنی وہاں فیصلہ قابلیت کی بنیاد پر ہوگا۔ جو لوگ ایمان کے ساتھ عمل صالح لے کر آئیں گے، انہیں وہاں کسی خوف کا سامنا کرنا نہ ہوگا، ہر ایک کو اس کا جائز حق ملے گا، کسی کا کوئی حق نہیں مارا جائے گا۔ یہ تفہیم القرآن میں علامہ مودودی صاحب نے لکھا ہے۔ اس کے علاوہ ظلم و حزم یعنی زیادتی اور کمی کے بارے میں مومن اس دن نہ تو اس بات سے ڈریں گے کہ ان پر زیادتی ظلم ہوگا، اور نہ حزم حق تلفی سے ڈریں گے، یعنی ان کو پورا یقین ہوگا کہ ان کے اچھے اعمال کی انہیں پوری پوری جزا دی جائے گی۔ یہ تفسیری نمونہ میں لکھا ہوا ہے۔ آیت نمبر 114، فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا۔ ترجمہ، غرض بلند و بالا، برتر و اعلیٰ ہے اللہ، جو کائنات کا حقیقی بادشاہ اور حقیقی مالک ہے۔ اور دیکھیے، قرآن کے پڑھنے میں جلدی نہ کیا کیجیے جب تک کہ اس کی وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل نہ ہو جائے، اور دعا کیا کیجیے کہ اے میرے پالنے والے مالک، میرے علم میں اضافہ فرما۔ تفہیم القرآن میں علامہ مودودی صاحب نے لکھا ہے کہ یعنی یاد کرنے کی جلدی میں اپنی زبان کو بار بار حرکت نہ دیجیے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن کو یاد کرا دینا، پڑھوا دینا بھی ہمارے ذمے ہے، لہذا جب قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا جایا کرے تو غور سے سنتے رہیے، پھر اس کا مطلب سمجھا دینا بھی ہمارے ہی ذمے ہے۔ پھر صورت اعلیٰ میں اطمینان دلایا گیا کہ ہم اسے پڑھوا دیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھولیں گے نہیں۔ یہ تفہیم القرآن میں علامہ مودودی صاحب نے لکھا ہے۔ تفسیر موضوع القرآن میں لکھا ہے شاہ عبد القادر صاحب نے کہ جبرائیل علیہ السلام جب قرآن لائے تو حضرت علیہ السلام ان کے پڑھنے کے ساتھ ساتھ خود بھی پڑھنے لگے کہ کہیں بھول نہ جائیں۔ خدا نے تسلی دی کہ قرآن کا یاد رکھوانا اور لوگوں تک اس کا پہنچوانا ہمارے ذمے ہے۔
تفسیر فصل القدار میں علامہ علی نقوی صاحب نے لکھا کہ مگر اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قسم کی کوئی روایت نہیں ہوئی، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہیں، اس لیے ان سے سہو و نسیان کا امکان نہیں ہے۔ تفسیر طبیان میں لکھا ہے کہ تفسیر اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام میں اس کے دو معنی ہیں۔ نمبر ایک، یعنی اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر وحی کے اترنے میں دیر ہو تو جلدی نہ فرمائیں۔ نمبر دو، جب تک خدا کی طرف سے آیاتوں کے مکمل تشریح نہ آ جائے اس حصے کو لوگوں کے سامنے نہ پڑھیں۔ تفسیر ماضی میں لکھا ہے کہ اہل اشارات نے نتیجہ نکالا کہ علم خدا کی ان نعمتوں میں سے ہے جس کا حصول خدا کے فضل و کرم کے بغیر ممکن نہیں ہے، کیونکہ قرآن کی دعائیں ایسے ہی امور سے متعلق ہوتی ہیں جو کسی کے اختیار میں نہ ہوں، جیسے ہدایت، مغفرت وغیرہ۔ تفسیر نمونہ میں لکھا ہے کہ جلدی کرنے کا ایک مطلب یہ بھی لکھا گیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے آنے پر بے چین ہو جایا کرتے تھے، اس لیے بتایا گیا کہ بے چین نہ ہوں، جب محل و موقع ہوگا ہم وہی بھیجیں گے۔ بعض نے یہ لکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ السلام کے پڑھنے سے پہلے ہی آیات پڑھنے لگتے تھے، اس لیے کہ پورا قرآن شب قدر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر نازل ہو چکا تھا۔ محققین نے نتیجہ نکالا کہ علم کی کوئی حد نہیں ہے، اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ علم کی زیادتی کے لیے دعا کرتے رہیے۔ اس لیے اسلامی علوم میں فارغ التحصیل ہونا بے معنی لفظ ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جب شب جمعہ ہوتی ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پاک اور ائمہ طاہرین علیہ السلام کی ارواح اور ہم ان کے ساتھ عرش خدا کے پاس جاتے ہیں، پھر ہماری روحیں ہمارے بدنوں کی طرف نہیں لوٹتی مگر نئے علم کے ساتھ۔ اگر ایسا نہ ہو تو ہمارے علوم ختم ہو جائیں۔ یہ تفسیر نور الثقلین میں لکھا ہے، اور سفینۃ البحار میں لکھا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑا عالم وہ ہے جو لوگوں کے علم کو اپنے علم میں اضافہ کرے، لوگوں کے علم کا اپنے علم میں اضافہ کرے، یعنی لوگوں کے علوم سے اپنے علم میں اضافہ کرے، گراں قدر وہ ہے جس کا علم زیادہ ہو۔ آیت نمبر 115 اس رکوع کی آخری آیت ہے۔ وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا۔ ترجمہ، اور اس سے پہلے ہم نے آدم علیہ السلام سے بھی ایک عہد و پیمان لیا تھا مگر وہ بھول گئے، اور ہم نے ان میں ارادے کی مضبوطی، عزم بالجزم کو نہیں پایا۔ تفہیم القرآن میں علامہ مودودی صاحب نے لکھا ہے کہ انسان آج بھی خدا کے پڑھائے ہوئے سبق کو بار بار بھولتا ہے، اس لیے انسان اس بات کا محتاج ہے کہ بار بار اسے یاد دہانی کرائی جائے۔ انسان کی کمزوری کہ وہ بھول جاتا ہے اور ارادے کا کمزور ہے، اس کی اصلاح یہ ہے کہ بار بار یاد رکھے، اور غلطی ہو جائے تو فوراً توبہ کر کے اپنی اصلاح کر لے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے خدا نے کون سا عہد لیا تھا جسے وہ بھول گئے؟ بعض سوالات ہیں جو ہم یہاں قائم کر رہے ہیں۔ تو بعض نے لکھا کہ خدا نے اس سے ممنوعہ درخت کے قریب نہ جانے کا وعدہ لیا تھا، اور بعض نے لکھا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ خدا نے آدم علیہ السلام کو بتا دیا تھا کہ شیطان تمہارا سخت دشمن ہے، تم اس کی پیروی نہ کرنا۔ نسیان یعنی صرف بھولنا مراد نہیں ہے، کیونکہ بھولنا جرم نہیں ہے، یہاں نسیان سے مراد ترک ہے، اور عزم سے مراد مصمم اور محکم ارادہ ہے۔ یہی چیز انسان کو شیطان سے بچا سکتی ہے، مگر یہ طے ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا گناہ تھا کہ اولا تھا، کیونکہ اس جنت کی زندگی کوئی مسئولیت، یہ ذمہ داری کی زندگی نہ تھی، صرف دنیا کی زندگی کی تیاری تھی، اور وہ ممانعت صرف اخلاقی تھی۔ اسی لیے کہا گیا تھا کہ اگر درخت سے پھل کھاؤ گے تو مصیبتوں میں پڑ جاؤ گے۔ یہ تفسیر نمونہ میں لکھا ہوا ہے۔ خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار ہمیں قرآن مجید پڑھنے، اس کی تشریح اور تفسیر پڑھنے کی توفیق نصیب کرے، اور وارث قرآن حضرت امام زمانہ
عجل اللہ تعالیٰ فضل شریف کے ظہور میں خدا تعجیل فرما دے اور ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شامل ہونے کی توفیق نصیب ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین یا سریع الحساب۔